کہ جب حضور کے صحابہ کو کوئی حاجت پیش آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال ظہری فرمایا تو صحابہ حضور کے مزار پر انوار پہ حاضر ہو کر حضور سے حاجت طلب کیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تو کیا دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے وسیلہ سے بارش عطا فرما. حضور کے وسیلہ کی بات تو برا ہے. حضرت عمر دعا کرتے ہیں کہ مولا حضور کے چچا کے وسیلہ سے ہمیں بارش عطا فرما. صحابہ کہتے ہیں جب حضرت عمر نے دعا مانگی تو بارش برسنا شروع ہو گئی. تو وسیلہ ڈھونڈنا، وسیلے سے دعا مانگنا، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اور یہ یاد رکھیے جو بات وسیلے کے تحت ہوتی ہے، جو کام وسیلے کے تحت کیا جاتا ہے، اب دلائل پہ بات آ جائے تو دلائل اتنے ہیں کہ وقت گزرتا چلا جائے گا، دلائل ختم نہیں ہوں گے. بندے کے پیدا ہونے کے لیے بھی بغیر وسیلے کے پیدائش نہیں ہوتی. بغیر وسیلے کے پیدائش نہیں ہے. کوئی بھی پیدا ہوا ہے، میں اور آپ بھی پیدا ہوئے ہیں تو ماں باپ کے وسیلے سے. ماں باپ وسیلہ بنے ہماری پیدائش کا، اولاد دینے والا تو اللہ ہے مگر وسیلہ ماں باپ بنے. علم سیکھنے کے لیے کوئی بندہ اپنے طور پہ علم نہیں سیکھ سکتا، اسے کسی استاد کی ضرورت ہے. قرآن سیکھنا ہے کسی قاری کو وسیلہ بنانا پڑے گا. اگر درس نظامی کرنا ہے کسی عالم کو وسیلہ بنانا پڑے گا. اگر دورہ حدیث کرنا ہے کسی محدث کو وسیلہ بنانا پڑے گا. دورہ تفسیر کرنا ہے کسی مفسر کی بارگاہ میں جانا پڑے گا. اگر رب کی بارگاہ میں مقرب بننا ہے، مقبول بننا ہے، کسی اللہ والے کے قدموں کو پکڑنا پڑے گا. کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جانا پڑے گا. تو اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کے اللہ والوں کو وسیلہ بنانا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے. کسی ایک بندے کے پاس گیا، اپنی بستی کے کسی ایک بندے کے پاس گیا، کہنے لگا مجھے مسئلہ بتائیے، میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری بخشش ہے یا نہیں؟ بنی اسرائیل میں تھا وہ شخص، میری بخشش ہے یا نہیں؟ وہ یہ کہنے لگا نہ تیری بخشش نہیں ہے، تو نے 99 قتل کیے ہیں، تو ایک قتل کر لے اسے معافی نہیں ہے، تو نے 99 کر دیے. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے معافی تو نہیں ہے. اس نے تلوار اٹھائی اسے بھی قتل کر دیا. کہتا معافی تو نہیں ملے گی، چلو سینکڑا پورا کرو. 100 پورا ہو گیا. 100 کا قاتل ہے، 100 کا قاتل ہے. وقت گزرتا گیا. پھر ایک دن اس کے دل میں بات آئی کہ ہو سکتا ہے میری بخشش ہو جائے، میں کسی سے پوچھو تو صحیح. اب کسی اور کے پاس گیا، کہنے لگا میں نے 100 قتل کیے ہیں، 100 کا قاتل ہوں، بتا میری بخشش ہو سکتی ہے یا نہیں؟ میں بخشا جاؤں گا یا نہیں؟ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اس نے کہا میری توبہ قبول ہو جائے گی مگر فلاں بستی میں کچھ اللہ والے رہتے ہیں، اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، ان کے پاس چلا جا، جب تو ان کی صحبت میں جائے گا اللہ تیری توبہ کو قبول کرے گا. جب تو ان کی صحبت میں جائے گا، ان کے پاس جائے گا، اللہ تیری توبہ کو قبول کر لے گا، تیری بخشش ہو جائے گی. اب یہ بندہ اس ارادے سے چلا، اللہ والوں کو وسیلہ بنانے کے ارادے سے چلا ہے، اللہ والوں کی بارگاہ میں وسیلہ لے کر چلا ہے کہ میں یہ وسیلہ لے کے جا لگا ہوں. یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں. جب
جا رکھا گیا. رستے میں جاتے ہوئے زندگی نے وفا نہ کی, بیمار ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا. پہنچا نہیں وہاں پہ, اللہ والوں کے پاس نہیں پہنچا, اس کا انتقال ہو گیا, فوت ہو گیا. جب اس کا انتقال ہو گیا تو رحمت کے فرشتے بھی آ گئے, جنت کے فرشتے بھی آ گئے اور دوزخ کے فرشتے بھی آ گئے. دونوں کے آپس میں بحث و مباحثہ شروع ہو گیا. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں یہ اللہ والوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا, نیت اچھی لے کے جا رہا تھا, اللہ والوں کو وسیلہ بناتے ہوئے جا رہا تھا, اس کو ہم جنت میں لے کے جائیں گے, یہ جنتی ہے. دوزخ کے فرشتے کہتے نہیں, اس نے 100 قتل کیے ہیں, 100 کا قاتل ہے, اسے ہم جہنم میں لے کے جائیں گے. دونوں میں مذاکرات شروع ہو گئے. رب کائنات نے فرمایا فرشتوں مذاکرات چھوڑو, میں رب فرماتا ہوں زمین کو ناپ لو, زمین کو ناپ لو. اگر یہ بندہ اللہ والوں کی بستی کی طرف بڑھ گیا ہے تو اس کی بخشش کر دی جائے گی, اسے جنت کے فرشتے لے جائیں گے. اگر یہ اللہ والوں کی بستی سے دور ہے تو اسے دوزخ کے فرشتے لے جائیں گے. خالق ارض و سما نے زمین کو سمٹنے کا حکم ارشاد فرمایا, زمین سمٹ گئی. وہ بندہ کچھ اس وقت ہو گیا, اس قدر اللہ والوں کی بستی کے قریب ہو گیا. جب فرشتوں نے زمین کو ناپا تو ایک بالشت وہ بندہ اللہ والوں کی بستی کے قریب ہو چکا تھا. رب کائنات نے فرمایا اسے رحمت کے فرشتے لے کے جائیں گے, اللہ والوں کا وسیلہ لے کر. معافی مانگی نہیں ہے, ابھی پہنچا نہیں ہے, رستے میں ہے, انتقال ہو گیا, نیت اچھی لے کے جا رہا ہے, وسیلے کی نیت سے جا رہا ہے. رب کائنات نے فرمایا اس کی بخشش کر دی گئی ہے, یہ بندہ میرے نیک بندوں کی طرف جا رہا ہے, وسیلہ ڈھونڈنے بخشش کر دی گئی. امام مالک بن دینار رحمت اللہ کی تعالی میں آپ کا ایک تحریے سے مناظرہ ہو گیا, مذاکرات شروع ہو گئے. آپ اس کو رب کائنات کی طرف بلاتے رہے, دعوت دیتے رہے, مگر وہ نہ آیا. بات اس حد تک پہنچ گئی کہ آگ جلائی جائے. امام مالک کا ہاتھ اور اس دہریہ کا ہاتھ, امام مالک دہریہ کا ہاتھ پکڑ لیں اور دونوں کا ہاتھ آگ میں کیا جائے. جس کا ہاتھ جل جائے گا وہ جھوٹا ہوگا, جس کا ہاتھ آگ جلا دے گی وہ جھوٹا ہوگا. اب کیا ہوا, آگ جلائی گئی, دہریے کا ہاتھ امام مالک نے پکڑ لیا. جب آگ کے اندر دیا, نہ امام مالک کا ہاتھ جلا ہے نہ اس دہریے کا ہاتھ جلا ہے. فیصلہ نہیں ہو رہا, نہ دہریے کا ہاتھ چل رہا ہے نہ امام مالک بن دینار کا ہاتھ چل رہا ہے. امام مالک بن دینار ہاتھ چھوڑ کے رب کی بارگاہ میں التجا کرتے کہ مولا میں حق پر ہوں, یہ باطل پر ہے, میں تیری عبادت کرتا ہوں, یہ تجھے ماننے والا نہیں ہے. ماجرا کیا ہے, دونوں کا ہاتھ نہ جلا, نہ ہاتھ میرا جلا ہے نہ اس کا جلا ہے. حق کی اور باطل کی پہچان اب کیسے ہوگی؟ ہاتھ غیبی سے آواز آئی, امام مالک بن دینار اس کا ہاتھ چھوڑ تو صحیح, پھر بتاتا ہوں کیسے جلتا. میں میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ جس کا ہاتھ امام مالک نے پکڑا ہے میرے مقبول بندے نے پکڑا ہے. ارے جس کو وسیلہ میرے مقبول بندے کا مل گیا ہے میں اس کو کیسے جلا ڈالوں, اس کا ہاتھ کیسے جلا ڈالوں. ارے وہ دہریہ ہو کر ایک اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے, ہاتھ میں ہاتھ دے دے مذاکرہ کرتے ہوئے حق و باطل کو واضح کرنے کے لیے, اس کا ہاتھ نہیں چلتا. تو جو حضور کا غلام ہو, اللہ کے بندوں کے ساتھ نسبت رکھنے والا ہو, اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت رکھنے والا ہو, اس کی بخشش کیسے نہیں ہوگی؟ اللہ ان کے وسیلے سے کل اس کے سارے گناہ پھر کہنا پڑے گا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ
اللہ اللہ کرنا چاہیے. اللہ نو منو صرف اللہ نو منو, اللہ نو منو تو صرف اللہ نو منو, نہ کوئی نبی نہ ولی کچھ بھی نہیں, صرف اللہ نو منو. وہ نہ پڑھیا جائے, وہ نہ پڑھیا جائے کیونکہ عقیدہ نہیں. لیکن میں نے یقین ہے کہ اتنے اور میرا کوئی بھی نہیں بیٹھا جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا, صرف اللہ کو ماننے سے اللہ نہ ملے گا. اللہ کو حاصل کرنا ہے, اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو اللہ والوں کو وسیلہ بنانا پڑے گا. جن کا یہ عقیدہ ہے وہ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے اور بلند آواز سے پڑھیں گے, ایمانداری سے پڑھیں گے, خاموش نہیں رہنا. ساتھ بیٹھنے والے دیکھیں گے اپنے آپ کو کون ہے نہیں کر رہا ہے اور اونچی بات سے پڑھ رہا ہے. اللہ اللہ یہ جانے سے اللہ نہ ملے گا. مزہ آ گیا. اللہ اللہ یہ جانے سے اللہ نہ ملے گا. شیخ شادی آپ بھی فرماتے ہیں رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی فاطمہ. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان گردان تم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آلے رسول. آپ فرماتے ہو خدایا اگر تو نے میری عبادت کو قبول نہ کیا, میری دعا کو قبول نہ کیا تو کل قیامت کا دن ہوگا میں تیرے آل کا, میں تیرے محبوب کی آل کا دامن پکڑ کر تیری بارگاہ میں تو رب کی بارگاہ میں جب بھی مانگنا ہے اس کے محبوب بندوں کا وسیلہ دے کر مانگنا ہے. اللہ والوں کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم رکھنا ہے, پھر دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم.